السلام علیکم دوستو، ہیلتھ کیئر کے جان سے میں ہوں محمد ہاشم۔ آج ہم سسپین کیپسول کے بارے میں بات کریں گے۔ ان کی کیا یوزز ہیں، ان کے کیا نقصانات ہیں، کیا خواتین پریگننٹ حالت میں اس کو استعمال کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی، ان کا طریقہ استعمال کیا ہے۔ سب سے پہلے میری سامعین سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کر دیں، اور جو میرا چینل پہلی بار ہے ان سے گزارش کہ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو چلتے ہیں آگے، ویڈیو کی بات کرتے ہیں۔ یہ سسپین ایک اچھی اور ٹاپ کلاس کمپنی کی کیپسول ہے۔ اس کے اندر جو فارمولہ تیار کہ وہ سیفیکزیم کیپسول 400 mg، یہ ایک تھرڈ جنریشن کیپسول ہیں۔ یہ تھا اس کا مختصر سا تعارف۔ سب سے پہلے میرے سے ان سے گزارش ہے کہ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں پلیز میری ویڈیو کو ضرور ہی لائک کر دیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں ان کی یوزر کی طرف، اور یہ کون سی بیماری میں اس کو استعمال کرنا اور اس کی کیا کمپوزیشن ہے۔ اس کے اندر جو فارمولہ ہے وہ سیفیکزیم، یہ کون سی ڈائگنوز میں آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ یہ مختلف انفیکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ کو ٹائیفائڈ بخار کا مسئلہ ہے، ٹائیفائڈ بخار ہے، ٹائیفائڈ کافی دن سے چل رہا ہے، بخار ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا، تو کیا کرنا ہے، کیپسول سسپین کا لے کے ایک کیپسول رات کو سوتے وقت دودھ کے ساتھ یا گرم پانی کے ساتھ ایک کیپسول روزانہ رات ایک ڈوز لیں، اور یہ ایک ڈبی میں 5 کیپسول ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ جیسے ہی ڈبی ختم ہوگی، اور انشاءاللہ پہلے کے کیپسول سے آپ کو رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ ہر دوسرے دن کے بخار کا آف انشاءاللہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹائیفائڈ بخار، کیونکہ ٹائیفائڈ کافی دن تک رہتا ہے اور یہ بہت زیادہ لمبا پیریڈ لیتا ہے، اور رات یہ اس کی نوعیت یہ ہے کہ رات کو زیادہ بخار ہوتا ہے اور دن کو کم بخار ہوتا ہے۔ اس کو ختم کرنے کے اچھے اور طاقتور اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ سسپین ایک اچھا اور طاقتور اینٹی بائیوٹک جو کہ تھرڈ جنریشن کے جنرے میں آتا ہے۔ ایک کیپسول روزانہ کی بنیاد پر استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو پہلے دن سے اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ یہ تھا ٹائیفائڈ کے بارے میں۔ دوسرا کہ اگر آپ کو نمونیا بخار ہے، نمونیا کا مسئلہ ہے، نمونیا میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گلے کا انفیکشن بن جاتا ہے اور چھاتی پہ کافی زیادہ انفیکشن، اور بہت زیادہ رات کے وقت بہت زیادہ کھانسی آتی ہے۔ کھانسی اتنی آتی ہے کہ جیسے انسان سانس لیتا ہے تو ذرا گلے سے سیٹی بجنے کی آواز آتی ہے، جس وجہ سے کھانسی اور سانس لینا میں بہت دشواری پیش آتی ہے۔ ایسے میں سیفیکزیم کا استعمال بھی بہت ضروری بن جاتے ہے۔ ایک کیپسول روزانہ رات کو سوتے وقت، انشاءاللہ آپ کو دوسرے دن نمونیا بخار کا ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور نمونیا اور ٹائیفائڈ، اس کے علاوہ اگر آپ کو گردن توڑ بخار ہے اور اس کے علاوہ ہڈیوں کو بخار ہے، یہ ایک اچھا اور بہترین زبردست اینٹی بائیوٹک ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ملیریا بخار ہے، پھر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک کیپسول روزانہ کی بنیاد پر ملیریا کے لیے بھی اچھا اور بہترین اینٹی بائیوٹک، ایک کیپسول روزانہ، انشاءاللہ آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ اگر آپ کو گنوریا کا مسئلہ ہے، گنوریا انفیکشن ہے، مثانے میں کافی زیادہ پین رہتا ہے، مثلا یورین وغیرہ رک کر آتا ہے اور یورین کرتے وقت پین ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کو گنوریا کا مسئلہ ہے۔ تو آپ کیا کرنا ہے، ایک کیپسول روزانہ کی بنیاد اس کے ساتھ آپ نے فلاجل ٹیبلٹ یا باسکوپن ٹیبلٹ ایڈ کر سکتے ہیں۔ ایک اچھی اور ٹاپ کلاس کیپسول ہے، اور ایک کیپسول روزانہ سسپین کا لے کے، کے سیفیکزیم کا لے کے رات کو سوتے وقت پانی کے ساتھ لیں یا دودھ کے ساتھ لیں۔ ایک اچھا اور بہترین اینٹی بائیوٹک ہے جو کہ آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو UTI کا مسئلہ ہے، اکثر یہ مسئلہ اکثر خواتین میں پایا جاتا ہے، جب یورین کے وقت ان کو کافی زیادہ پین ہوتا ہے اور یورین میں کچھ ذرات آتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو UTI کا مسئلہ ہے، اور جس کی وجہ سے ایک کیپسول روزانہ کی بنیاد پر لیں، انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو اچھا اور بہترین رزلٹ ملے گا۔ ایک ہوتا ہے بون ایسٹرومیٹکس، یعنی کہ ہڈیوں کا انفیکشن۔ ہڈیوں کا انفیکشن ایسے ہوتا ہے، بعض کا ٹوٹ لگنے سے اوپر سے کوئی زخم نہیں بنتا، نیچے سے زخم انفیکشن پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، انفیکشن بن جاتا ہے، اور کچھ ہی دن کے بعد بخار شروع ہو جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں ہم بون ایسٹرومیٹکس۔ ایک اچھا اور بہترین اس کے ختم کرنے کے لیے، بون کا انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اچھے اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہے، جیسے سیفیکزیم کیپسول ہے 400 mg، ایک طاقتور اینٹی بائیوٹک ہے۔ انشاءاللہ ایک کیپسول روزانہ کی بنیاد پر استعمال کریں، اور دوسرے سے تیسرے دن اس کا کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا، اور ایک ہفتے کے اندر ایک ڈبی سے دوسری ڈبی تک ایک ہفتے کے اندر مکمل اس پر آپ بون سے انفیکشن پہ عبور حاصل کر سکتے ہو، اچھا اور بہترین ڈبی۔ اور خاص کر خواتین اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں۔
جو کہ پریگننٹ حالت میں ہوتی ہیں وہ اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں، وہ اپنے پہلے ذاتی معالجے سے مشورہ کریں پھر استعمال کریں۔ پھر یہ ایک اچھا اور بہترین اینٹی بائیوٹک ہے کسی قسم کے انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے، یعنی کہ کسی قسم کے انفیکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اچھے اینٹی بائیوٹک جیسے سیفیکزیم ایک اچھا اور طاقتور اینٹی بائیوٹک ہے۔ باقی میں اس کے سائیڈ ایفیکٹ آپ کو بتاتا چلو، ریٹیل بھی اس کی بتائیں گے ساتھ لاسٹ پہ۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹ یہ ہیں کہ اس کے استعمال سے اگر آپ کو وامٹنگ شروع ہو جائے، ڈائریا شروع ہو جائے، سر چکرانا شروع ہو جائے اور سر میں درد شروع ہو جائے تو پھر اس کو ہرگز استعمال نہ کریں، پہلے اپنی ذاتی معالجے سے مشورہ کریں پھر استعمال کریں۔ ویسے کوئی بھی میڈیسن اگر آپ یوز کر رہے ہیں پہلے اپنی ذاتی معالجے سے مشورہ کریں پھر استعمال کریں۔ اس جگر اور مرگی کے مریض وہ اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں، وہ بھی اپنے پہلے ذاتی معالجے اس کے استعمال سے اگر آپ کی دھڑکن سلو ہو سکتی ہے جس کو ہم ٹکی کارڈیا کہتے ہیں تو اس کو پہلے اپنے ذاتی معالجے سے مشورہ کریں پھر استعمال کریں، تو ایسے ہرگز نہ استعمال کریں تاکہ آپ اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو۔ باقی اس کا کوئی خاص سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ کسی قسم کو انفیکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ صرف پین یعنی کہ سیفیکزیم کا استعمال کر سکتے ہیں، ایک اچھا اور بہترین اینٹی بائیوٹک ہے۔ ایک مختلف قسم کے لوگ اس کو پہلے اپنے ذاتی معالجے سے مشورہ کریں پھر استعمال کریں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا، اپنا اور اپنے دوستوں کا ضرور خیال کریں۔